اسلام نے جہاں دنیا کے ہر پیشے کا احترام سکھایا، وہیں ایک ایسا درس جو جناب سیدہ نے انسانیت کو دیا کہ کس طرح کنیزوں سے پیش آیا جاتا ہے۔ ایسی کنیز جس کو سیدہ کی اولاد نے بھی ماں کہہ کر پکارا، جناب فضہ۔ تعلق حبشہ کے شاہی خاندان سے تھا، مگر کنیز زہرا بننے کو ہر منصب سے اولیٰ سمجھا۔ رسول کریم نے بی بی فاطمۃ الزہرا کو جناب فضہ کو بطور کنیز بخشا۔ شہزادی کونین کی در کی معرفت کیا حاصل ہوئی کہ عظیم بی بی قرآن کریم سے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ ابو القاسم قشیری نے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ جناب فضہ سفر حج میں اپنے کاروان سے بچھڑ گئیں۔ بی بی بیابان میں تنہا سفر کر رہی تھی کہ عبداللہ بن مبارک کی نظر بی بی فضہ پر پڑی۔ بیابان میں خاتون کو دیکھا تو وہ حیران رہ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں قرآن کی آیات پڑھی جس کا ترجمہ ہے، سلام کہو پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ اس آیت سے انہیں معلوم ہوا کہ سلام کا کہہ رہی ہیں۔ عبداللہ نے سلام کیا، اس کے بعد پوچھا، اس بیابان میں کیا کر رہی ہیں؟ پھر قرآن کی تلاوت کی جس کے ترجمہ ہے، جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سوالی نے کہا، آپ کا تعلق انسانوں سے ہے یا جنات سے؟ بی بی فضہ نے کہا، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت زینت کرو۔ کہا، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جواب دیا، انہیں دور دراز مقام سے بلایا جاتا ہے۔ آپ کس شہر سے ہیں؟ جناب فضہ نے کہا، اے اہل یثرب، تمہارا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ پھر پوچھا، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا، جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج واجب ہے، یعنی حج کے لیے جا رہی ہیں۔ پھر پوچھا، آپ کو کاروان سے بچھڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ جناب فضہ نے جواب دیا، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، کھانے کا دریافت کیا۔ جناب فضہ نے کہا، ہم نے انہیں ایسے جسم ہی نہیں دیے کہ وہ طعام نہ کھاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خاتون کھانا کھانا چاہتی ہیں۔ ابھی ہم قدم تیزی سے بڑھا رہے تھے کہ جناب فضہ نے ذکر کیا، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر ہم چلتے ہوئے کاروان سے جا ملے۔ میں نے پوچھا، اس قافلے سے تمہارا کوئی رشتہ دار بھی موجود ہے؟ جناب فضہ نے پھر قرآنی آیات پڑھی، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور محمد بس اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ میں نے داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ کو پکارا تو 4 جوان اس قافلے سے نکل کر بی بی کے پاس آ گئے۔ میں نے پوچھا، یہ جوان آپ کے کیا لگتے ہیں؟ مال اور اولاد دینوی زندگی کی زینت ہیں۔ اس آیت سے مجھے معلوم ہوا کہ خاتون اپنے بیٹوں کو حکم دے رہی ہیں کہ مجھے کچھ زحمت یعنی اجرت دیں۔ چنانچہ ان جوانوں نے مجھے کچھ رقم دی تو ان کی والدہ نے پھر کہا، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی۔ اس آیت سے مجھے اندازہ لگایا کہ بچوں کو رقم دگنی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ جوانوں نے مجھے زیادہ رقم دی۔ جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو میں نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ ان جوانوں نے مجھے بتایا، یہ ہماری والدہ جناب فضہ ہیں، جو کنیز زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ 20 سال سے قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہیں کرتی۔ یوں تو جناب فضہ کی ذات سے منسلک بے تحاشا معجزات کی روایات ملتی ہیں، جن میں مٹی سے سونا بنانا، شیر کو اپنا مطیع کرنا شامل ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس بی بی نے پرمصائب دور میں بھی اہل بیت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ جناب سیدہ کا وہ وقت ہو کہ جب ان پہ دروازہ گرایا گیا، یا کربلا میں امام حسین کا شہید ہونا، اور اس کے بعد اہل حرم کا کوفہ اسیر ہو کے جانا، دربار میں کھڑے ہونا، بازاروں میں پھرنا، اور پھر شام کا پرمصائب سفر۔ جناب فضہ کا مزار شام میں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو باب صغیر کہا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں اس کو غریبوں کا قبرستان کہا جاتا تھا۔ جناب فضہ کا جناب زینب سے تعلق ایک ماں اور بیٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماں نے شام جیسے ملک میں بھی اپنی بیٹی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور جہاں پر جناب زینب کا روزہ ہے وہیں پر جناب فضہ کا بھی روزہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب فضہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، قرآن سے وابستہ رہنے اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔